یہ ہے وقت میڈیا۔ بزمِ ادب فکر و فن نہٹور کے زیر اہتمام 15 جون 2025 کو ایک شام آپریشن سندور کی جاباز بیٹیوں کے نام بیاد سلیم صدیقی مرحوم پترکار ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کا افتتاح کیا شاداب انصاری عرف ہونڈا نے۔ صدر مشاعرہ رہے اویس ذکی، شمع روشن کی مکیش کمار، مہمانان خصوصی رہے آر کے سنگھ IAS کانگریس پارٹی اور ویریندر سنگھ چمار بھاوی پرتیاشی سماجوادی پارٹی نہٹور۔ مہمانان ذی وقار رہے شمشاد انصاری سابق چیئرمین بجنور، خورشید منصوری چیئرمین سہانپور اور روی چودھری چیئرمین دھامپور۔ مشاعرے کے کنوینر رہے طنز و مزاح کے مشہور و معروف شاعر چاند پھٹافٹ نہٹوری اور کو کنوینر رہے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر فرقان دہلوی۔ مطمئن ہوں گے۔ آئیے، بہت اچھا خوبصورت ماحول بنا دیا ہے۔ میں وہاں سے یہاں اس لیے کھڑا ہوا کہ مجھے ایک بہت محترم شاعر کو آواز دینی ہے۔ مجھے نذیر بنارسی کی یہ مصرع یاد آ رہا ہے، بس تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، اب ماحول بنانا۔ آخری مشاعرہ کا آخری حصہ ہے، بالکل اس کو تاریخی بنا دیجئے۔ نذیر بنارسی نے کہا کہ تیری موجودگی میں تیری دنیا کون دیکھے گا؟ تیری موجودگی میں، چاچا وہ آپ جدھر دیکھ رہے ہیں وہ بھی آئے گی، تیری موجودگی میں تیری دنیا کون دیکھے گا؟ تجھے میلے میں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا؟ تیری موجودگی میں تیری دنیا کون دیکھے گا؟ تجھے میلے میں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا؟ نظیر آتی ہے آنے دو سفیدی اپنے بالوں پر، جوانی تم نے دیکھی ہے، بڑھاپا کون دیکھے گا؟ نظیر آتی، آپ کی محبت کم آ رہی ہے مجھ تک، ایک بار اگر بجانا ہے تالیاں تو سب مل کے بجائیں تاکہ مجھے ایسا لگے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کہ تیری موجودگی میں تیری دنیا کون دیکھے گا؟ تجھے میلے میں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا؟ نظیر آتی ہے آنے دو سفیدی اپنے بالوں پر، جوانی تم نے دیکھی ہے، بڑھاپا کون دیکھے گا؟ شکیل جمالی نے کہا، دیکھیں بھائی بہت اچھا سن رہا ہے، آپ نے مشاعرے کو زندہ رکھا ہے کہ سب کے ہوتے ہوئے لگتا ہے کہ گھر خالی ہے، سب کے ہوتے ہوئے لگتا ہے کہ گھر خالی ہے، یہ تکلف ہے کہ جذبات کی پامالی ہے۔ سب کے ہوتے ہوئے لگتا ہے کہ گھر خالی ہے، یہ تکلف ہے کہ جذبات کی پامالی ہے، جس کی آنکھوں میں شرارت تھی وہ محبوبہ تھی، یہ جو مجبور سی عورت ہے یہ گھر والی ہے۔ جس کی آنکھوں میں شرارت تھی وہ محبوبہ تھی، یہ جو مجبور سی عورت ہے یہ گھر والی ہے۔ بات کو یہاں ختم کرتا ہوں کہ سلگتے حرف لب پر ہو تو دہرانا بھی پڑتا ہے، مروت میں کبھی لہجے کو مرجھانا بھی پڑتا ہے۔ سلگتے حرف لب پر ہو تو دہرانا بھی پڑتا ہے، مروت میں کبھی لہجے کو مرجھانا بھی پڑتا ہے۔ میں جب تنہائیوں کی قبر کے نزدیک ہوتا ہوں تمہاری ریشمی یادوں کو دفنانا بھی پڑتا ہے۔ آئیے حضرات، یہ غزل کے وہ مختلف رنگ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور وہ اس لیے کہ مجھے غزل کے اس باکمال شاعر کو آواز دینا ہے جس نہیں غلط جا رہے ہیں، پھر اب تھوڑا سا مجھے ہی بول لیں دے۔ غزل کے اس باکمال شاعر کو آواز دینا ہے جس کے لیے یہ کہوں کہ غزل اس خوشبو کا نام ہے جو انسان کی روح تک کو تازہ کر دیتی ہے، غزل اس احساس کا نام ہے جسے چھو کر چاندنی نکل جاتی ہے۔ آئیے اسی باکمال غزل کے اس باکمال شاعر کو آواز دوں، نہ صرف ہندوستان نہ صرف پاکستان، پوری اردو دنیا کا وہ محبوب شاعر، اپنی کلاسیکل ترنم سے، اپنے منفرد لہجے سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والا وہ شاعر جسے پوری دنیا افضل منگرولی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ میں چاہتا ہوں بہت تالیوں میں استقبال کرے محترم افضل منگرولی صاحب، آپ کی خوبصورت سماعتوں کی۔ السلام علیکم۔ دانش مندان نہٹور کو بہت دنوں کے بعد روبرو ہونے کا مجھے موقع ملا، اور آپ کیونکہ نئی نسل کے لوگ ہیں، میں یہاں 40 سال پہلے سے آ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ادب میں مشاعرہ سن رہے ہیں، ادب سے تمام شاعروں کا احترام بھی کر رہے ہیں، صرف جب 2-3 شاعر رہ جاتے ہیں تو پوری اپنی بےتابی کا اظہار نہ کریں، ٹھیک ہے؟ نکھت امرو بھی سنائیں گے، الطاف بھائی آپ کو سنائیں گے، اور آپ لوگ محبت سے اتنی سن رہے ہیں، اتنا محنت آپ لوگوں نے کی، تو میں تمام اہل نیٹ ورک کو سلام کرتا ہوں، اور خاص طور سے نئے نسل جو ہے، مجھے اچھا لگا آج مشاعرے بہت ختم ہوتے جا رہے ہیں، کم سے کم یہ نئے نسل کے لوگ ہیں، ابھی نجیب آباد سے آئے، دیکھیے یہ تو ہمارے سینئر لوگ ہیں، لیکن آپ لوگ حفاظت کر رہے ہیں مشاعرے کی، اور اسی طرح کرتے رہیے گا۔ ایک بار زوردار تالیاں اپنے کنوینر کے لیے اور اپنے اہل نیٹ ورک کے لیے۔ 2 شعر میں پیش
پیش کرتا ہوں. سلیم صدیقی جو آپ کے یہاں پترکار تھے، ایک قطعہ ان کے لیے بھی ضروری ہے. بھی کہا کہ زمانہ جن کی صحافت پہ ناز کرتا ہے، الطاف بھائی، زمانہ جن کی صحافت پہ ناز کرتا ہے، ایک ایسے اہل قلم تھے سلیم صدیقی، ایک ایسے اہل قلم تھے سلیم صدیقی، وہ جن کی آج بھی نہٹور والے، وہ جن پہ آج بھی نہٹور والے فخر کریں، وہ جن پہ آج بھی نہٹور والے فخر کریں، ہر ایک دل کا بھرم تھے سلیم صدیقی. یہ خراج عقیدت آپ سب کی طرف سے. اور میں نے ایک لفظ کہا دانشمندان نہٹور، پھٹاوٹ صاحب سن لیجیے، یہاں یہ آپ آگے یہاں جائیے. وہ اس لیے شفیق بھائی ذرا ایک وہ میں عرض کر دوں کہ دانشمندان نیٹور کا جو لقب دیا تھا سر سید احمد خان نے اپنی تحریروں میں لکھا، اس سرزمین نے پوری دنیا میں اپنا نام کمایا اور آج بھی ماشاءاللہ کما رہے ہیں. تو ایک قطعہ پیش کر کے میں پھر 2-3 شعر جو آج کا موضوع اس پہ سناؤں گا، بالکل نئی غزل. میرا قول ہے قابل غور، میرا قول ہے قابل غور، آج کا ہو یا کل کا دور. کہنے بابا اس لفظ کو ماننا بڑا مشکل ہے، اہل علم بیٹھے ہیں. میرا قول ہے قابل غور، آج کا ہو یا کل کا دور، ہر فن میں یکتا زمانہ، دانش مندان دانش مندان نہٹور. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. اور آج کے عنوان کا یہ مشاعرہ ہماری ملک کے تمام ان سرحدوں کی حفاظت جو کرے ان کے لیے تازہ غزل سماعت فرمائے. وقت میڈیا کے ذریعے سے آپ تک پہنچے گی یہ غزل. بہت مختصر وقت لوں گا، مجھے پتا ہے سب لوگ الطاف بھائی کو بھی سنیں گے اور سب چاند بھائی کو بھی. رکشا میں سرحدوں کی لگے ہیں جو صبح و شام، رکشا میں سرحدوں کی لگے ہیں جو صبح و شام، کرتا ہے ان جوانوں کو ہندوستان سلام، کرتا ہے ان جوانوں کو ہندوستان سلام. نیٹور سے یہ پیغام جانا چاہیے. شیخ سماعت فرمائیں کہ ہو صوفیہ قریشی کہ ہو بیومکا بہن، ہو صوفیہ قریشی کہ ہو بیومکا بہن، سیماؤں پر ہے شیرنیاں ایسی ہی تمام، سیماؤں پر ہے شیرنیاں ایسی ہی تمام. اور شعر سماعت فرمائیں کہ بھارت نے، دگی بھائی چیئرمین صاحب خاص طور سے، کہ بھارت نے اس پہ رکھ دیا مرہم سندور کا. سنیے 2 منٹ، بھارت نے اس پہ رکھ دیا مرہم سندور کا، بھارت نے اس پہ رکھ دیا مرہم سندور کا، دشمن نے جو دیا تھا ہمیں زخم پہلگام، دشمن نے جو دیا تھا ہمیں زخم پہلگام،
اور آج کی بہت خوبصورت نظامت میں سمجھتا ہوں کہ بامانی اور ادبی کوئی غیر معیاری جملہ نہیں. ہمارے اسماعیل نظر صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام ٹیم کو. سریتا جی نے بہت اچھی شاعری پیش کی, سعود بھائی نے پیش کی, اور اب آپ سنیں گے نکت میری چھوٹی بہن کی شاعری بھی. شعر سماعت فرمائیں کہ ہے وید میں بھی دیکھو اہنسا ہی پرمودھر, ہے وید میں ہی دیکھو, ہے وید میں بھی دیکھو اہنسا ہی پرمودھر, ہے وید میں بھی دیکھو اہنسا ہی پرمودھر, بے گناہوں کا اسلام میں حرام ہے قتل, بے گناہوں کا اسلام میں حرام. اور یہ شعر سماعت فرمائیے گا کہ عبدالحمید کی طرح دینا وطن پہ جان. لیٹو صاحب, کھٹاوٹ صاحب, عبدالحمید کی طرح دینا وطن پہ جان, عبدالحمید کی طرح دینا وطن پہ جان, عبدالکلام دے گئے ہم کو یہی پیام, کلام دے گئے ہم کو یہی پیام. اور شعر سنیے گا کہ اب سر اٹھا سکے گا نا دشمن کو دیکھنا, کیا کہنے, اب سر اٹھا سکے گا نا دشمن بھی دیکھنا, اب سر اٹھا سکے گا نا دشمن بھی دیکھنا. اس بار آخری ہے یہ بھارت کا انتخاب, اس بار آخری ہے یہ بھارت کا انتقام. اور یہ آخری شعر نیٹ ورک میں آپ جائیں دیکھیں گے, وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں آپ یہ محبتیں جائیں گی کہاں سے کیا پیغام نکلا ہے. فرقان بھائی کو بہت بہت مبارکباد, تمام اہل ان کو. آخری شعر سماعت فرمائیں کہ اس بار اپنے ساتھ, ہر ہندوستانی مسلمان کی بات میں کہہ رہا ہوں, ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں, ہمارا دین بھی کہتا ہے. آخری شعر کہ اس بار اپنے ساتھ ملائیں گے دیکھنا, اس بار اپنے ساتھ ملائیں گے دیکھنا, اس بار اپنے ساتھ ملائیں گے دیکھنا. جنت ہماری آدھی جو اس پار ہے غلام, کیا کہنے, جنت ہماری آدھی جو اس پار ہے غلام, جنت ہماری آدھی جو. اور مقطع سنی افضل مولوی کا رجال دیجیے گا کہ طاقت ہماری دیکھ کے افضل وہ ڈر گیا, طاقت ہماری دیکھ کے افضل وہ ڈر گیا, مجبور ہو کے کر دیا دشمن نے یدھ ویران, مجبور ہو کے کر دیا. کیا کہنے بابا, واہ واہ واہ, بہت شکریہ, بہت بہت کیا کہنے بھائی, زندہ باد, تالیاں اعظم. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشارے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان, وقت میڈیا کے لیے, نہٹور, ضلع بجنور, UP, انڈیا سے.